کسی علاقے میں ایک بابا جی کا انتقال ہو گیا۔ جب جنازہ تیار ہوا اور لوگ بابا جی کے جنازے کو اٹھا کر قبرستان جانے لگے تو ایک آدمی آگے سے آیا اور چرپائی کا ایک پاؤں پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ آدمی بولا کہ مرنے والے نے میرے 15 لاکھ روپے واپس دینے ہیں، کیونکہ اس نے مجھ سے قرض لیا تھا۔ پہلے مجھے میرے پیسے واپس کرو، اس کے بعد ہی میں اس کو دفن کرنے دوں گا۔ جنازے میں موجود تمام لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ بابا جی کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ وہ مقروض ہیں، اس لیے ہم یہ قرض نہیں دے سکتے۔ مرنے والے کے بھائیوں نے کہا کہ جب اس کے اپنے بیٹے ذمہ دار نہیں تو ہم کیوں اس کا قرض ادا کریں؟ جنازے کے سارے شرکاء کھڑے تھے اور قرض لینے والے شخص نے چرپائی پکڑی ہوئی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بات گھر کی عورتوں تک بھی پہنچ گئی۔ مرنے والے کی اکلوتی بیٹی نے جب یہ بات سنی تو اپنا سارا زیور اتار کر اور اپنی ساری جمع پونجی اس آدمی کے لیے بھجوا دی اور کہلوایا کہ اللہ کے واسطے یہ رقم اور زیور لے لو اور میرے ابو جان کا جنازہ نہ روکو، اور باقی کی رقم کا بھی جلد بندوبست کر دوں گی۔ چارپائی پکڑنے والا وہ شخص کھڑا ہوا اور سارے مجمع کو مخاطب کر کے بولا، اصل بات یہ ہے کہ میں نے مرنے والے سے 15 لاکھ لینا نہیں، بلکہ اس کا مجھ پر قرض تھا جو مجھے اس کو واپس دینا ہے۔ اس کے کسی وارث کو میں جانتا نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ کھیل کھیلا۔ اب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ اس کی وارث ایک بیٹی ہے اور اس کا کوئی بیٹا یا بھائی نہیں۔ مرنے والے کے بیٹے اور بھائی بالکل خاموش تھے، کیونکہ ان کی نیت اور ان سب کی اصلیت سارے مجمع کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی۔ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے نوازا ہوتا ہے وہ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں، لہٰذا بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہونا چاہیے، نہ کہ غمگین، کیونکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔